شیخ صاحب یہ مختار سقفی ہے، اس کے بارے میں جو صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے، نام تو اس کا نہیں ہے نہیں کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، ظالم ہوگا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہم وہ کذاب تو ہم نے دیکھ دیکھ چکے. لیا. ہاں جی، تو وہ حجاج بن یوسف کو کہا کہ ظالم تو ہے. اب اس میں ہماری جتنی شروحات ہیں اس میں تو مختار سقفی کا نام ملتا ہے. اچھا، دوسری طرف مختار سقفی سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے. اچھا، تو اب اس میں یہ مختار سقفی کا نام کسی حدیث میں آیا ہے کہ کہاں سے نکلا ہے؟ اور اگر مختار سقفی نہیں تو وہ کذاب کون تھا؟ وہ کذاب تو اللہ جانے، نام نہیں کوئی آیا. باقی دیکھیں نا، جو بات آپ نے کہ کام بڑا کیا، یہ تو ابن کثیر جیسا آدمی جو جہاں تک ممکن ہوتا صفائی دینے کی کوشش کرتا بنو میاں، مگر وہ بھی کہتا کہ مسلمانوں کے دل جو جلے ہوئے تھے نا اور سینے سڑ گئے تھے کہ حضور کے بچے کے ساتھ یہ سلوک اور دنیا آرام سے بیٹھی رہی، تو اس نے اس غیظ کو شفا بخشی. جب یہ اس نے قتل کیے نا، مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے کہ الحمدللہ ان ظالموں میں سے زمین پر کچھ چلتا پھرتا نظر نہیں آتا. اور جب مصعب نے اس کا حصار تنگ کر دیا نا، رسد بھی روک دی، ساتھی جو تھے انہوں نے امان مانگ لی، تو مختار نے پھر دیکھے نا، آخر وقت آدمی کے مخلص ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا، غلطی الگ بات ہے کہ اس نے غسل کیا میت والا، خوشبو لگائی، کفن پہنا. اس نے کہا مصعب میں نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی نا کہ مجھے اتنا وقفہ دے دے کہ زمین پر قاتلان حسین میں سے چلتا پھرنا نظر نہ آئے. وہ کام ہو گیا. اب پوری دنیا میں کوئی بندہ جو گیا تھا اس جنگ میں زندہ نہیں، اس لیے مجھے جینے کی کوئی نہیں خواہش. جو کرتے ہو میرے ساتھ کر دو. ان کی بیویوں کو بعد میں مصعب نے تنگ کیا نا، تم بیان دو کہ وہ نبی کہلاتا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا. ان بیچاریوں نے ان کو بہت ظلم کے ساتھ اس نے قتل کیا نا، مصعب نے ظلم کیا بڑا. انہوں نے کہا ہم کس طرح گواہی دیں، ہماری عمر اس کے گھر میں گزری، جو اس نے کہا تھا کہ میں حسین کا بدلہ لوں گا، اس میں کیا جھوٹ اس نے بولا، سچ کر دکھایا. اور ہم نے کبھی یہ بات اس سے نہیں سنی کہ میں نبی ہوں یا میرے پاس کوئی وحی آتی ہے. یہ سب بہتان ہے، ہم اس کے خلاف یہ گواہی کیوں دیں؟ اچھا، عبداللہ بن سبا کا ذکر شیعہ کی کتابوں اور میں جیسے ابن حزم لکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام اس کے پیچھے جمع پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس کے بیت المال کو زکات دیتے تھے، اس سے وظیفے قبول کرتے تھے. حجاج بن یوسف کے پیچھے بھی پڑھتے نہیں پڑھتے تھے. پھر وہ یہ کافر ہونا جو کہتے ہیں، نہیں بات نبی کی ہے نا، اگر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اس لیول کا نہیں، پھر اس لیول کا نہیں.